بڑی مشکل سے ہم نے وہ ٹائم گزارا، وہ ہمیں پتہ ہے اور اللہ جانتا ہے۔ 20 سال عمر قید ہم سن کے اور پریشان ہو گئے، ہم سوچ رہے تھے کہ وہاں سے ہم نکل ہی نہیں سکتے، یہی حالات تھے۔ ڈی جی صاحب اور محسن نقوی صاحب سب نے ہماری بہت ہیلپ کی ہے۔ انہوں نے تفتیش ہمارے بکسے چیک کر لیے، کر کے پھر ہمیں ساتھ پکڑ کے لے گئے، کیس بنا کے تو اندر قید کر دیا، کپڑے بدل دیے اور سارے بیڑیاں لگا دیں، تو بس 15-16 دن ہم مطلب ایسے ہی گزارا کرتے رہے اندھیرے میں ہی، تو قیامت آ رہی تھی ہم پہ۔ آپ بھی ان کے گھر پہ آئے ہیں، یہ اس فیملی کی کہانی ہے جو ہو سکتا ہے پتہ نہیں پاکستان میں کتنی دفعہ آتی ہو۔ یہ 5 لوگ عمرے کے لیے سعودی عربیہ گئے اور اس دوران ایئرپورٹ کے اوپر ایک پورا گینگ تھا جس نے ان کا بیگ کا ٹیگ چینج کر لیا، اور جو ڈرگ سے بھرا ہوا بیگ تھا وہ ان کے نام کا ٹیگ کر دیا۔ یہ جب بیلٹ سے اندر چلا جاتا ہے اور اندر جا کے جب وہ جہاز میں لے کے جا رہے تھے اس وقت کی بات ہے، اور اس کے بعد جب سعودی عربیہ گئے اور وہ بیگ پکڑا گیا تو ان پانچوں فیملی ممبرز کو انہوں نے ڈیفینیٹلی ایک ڈرگس کا 2 kg آئس تھی اس میں، تو انہوں نے اسی طرح ٹریٹ کرنا تھا۔ اس کے بعد ڈی جی ANF نے 48 گھنٹے اور ان کی ٹیم نے اس کیس کو سالو کیا۔ اس کے بعد سعودی اتھارٹیز کے ساتھ انہوں نے رابطہ کیا اور ان کو کنونس کرنا ایک بہت مشکل کام تھا، بیکاز یہ بڑا کمپلیکیٹڈ سا کیس تھا۔ آ جائیں آپ تو میں چاہوں گا پہلے ڈی جی ANF تھوڑا سا آپ کو اس کے بارے میں بتا دیں، اور اس کے بعد آپ ان سے خود سنیں کہ یہ ان کے ساتھ کس طریقے سے انہوں نے مصیبت کے وہ دن گزارے، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی، اور کس طریقے سے اس کے بعد ANF کی ٹیم ڈی جی ANF ان کو پاکستان واپس لے کے آئے۔ یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے، اور میرا خیال ہے کہ اور ہم نے فیصلہ کیا انٹیریئر منسٹری نے کہ جتنے لوگ جنہوں نے اس کے اوپر کام کیا ہے ان سب کو ہم ایوارڈ کے لیے نامینیٹ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کی تھوڑی سی سمری جو ہے وہ جنرل صاحب آپ کو پہلے بتائیں گے۔ جنرل صاحب جی، 23 دسمبر کا واقعہ جس میں یہاں سے جدہ کی فلائٹ لاہور سے، اس کے بیچ میں ایک گروہ جنہوں نے اس معصوم فیملی کا بیگ جمع ہونے کے بعد اس کو ٹیگ کو ریموو کر کے اس کے اندر 2 کلو آئس کا بیگ اس کے اوپر وہ ٹیگ لگایا، اور اس طرح یہ یہاں سے ڈرگ کو سمگل کر کے جدہ پہنچانا چاہتے تھے۔ اس کے بعد جو ہی ہمیں اطلاع ملی ہم نے اس میں مشکوک افراد کو جہاز سے اتارا، انویسٹیگیٹ کیا، اور اس کی بیس پہ ہم نے سعودی عرب سے یہ انٹیلیجنس انفارمیشن شیئر کی، جس کی وجہ سے بعد میں جب انہوں نے اس فیملی سے رابطہ کیا تو ہم نے ان کو آلریڈی ایک انفارمیشن دی ہوئی تھی۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ہم نے ان کو اس کا سورس، اس سے لنک جو پورا گروہ تھا جس میں 9 افراد شامل تھے، جس میں سروسز سٹاف کے لوگ کچھ تھے اور کچھ لاہور کے اندر ایک پرائیویٹ ورک شاپ جہاں پہ ڈرگز سپلائی کی گئی تھی، اس پورے گروہ کو ہم نے اس 48 گھنٹے کے اندر گرفتار کیا، اور وہ تمام شواہد، وہ تمام ثبوت وہ ہم نے جب سعودی گورنمنٹ کو دیے، اس کے بعد وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ بے گناہ فیملی ہے، اور اس وجہ سے صرف 48 گھنٹے کے اندر ان کو امیجیٹ ریلیف دی گئی۔ اس کے بعد ان کا اپنا جو پروسیس تھا اس کو ریزالو کر کے آج یہ فیملی یہاں پہ موجود ہے۔ ابھی اس فیملی سے ہم گزارش کریں گے کہ وہ آپ کو بتا دیں گے کہ کیا ہوا اور کس طرح ان کو حکومت پاکستان نے اور ANF نے مل کے along with ASF اور جو ہماری فورن منسٹری، ہمارے جو پاکستان امبیسی سعودی عرب میں ہے، اور ان کے جو کنسرن سٹاف ہے، کس طرح نے انہوں نے سب نے مل کے ان کو اس مشکل سے بچایا۔ تھینک یو ویری مچ۔ ورنہ یہ ساری زندگی واپس نہیں آ سکتے۔ بالکل آئیں، آپ بھی آئیں۔ میں بہت شکر گزار ہوں اپنی حکومت کے، ANF والوں کے، اور ہمارے ڈی جی صاحب کی۔ انہوں نے ہماری بہت محنت کوششیں کی ہیں اور ہمیں نکالنے کے لیے۔ بہت مشکل حالات تھے ہمارے بہت مشکل حالات تھے، بڑی مشکل سے ہم نے وہ ٹائم گزارا، وہ ہمیں پتہ ہے اور اللہ جانتا ہے۔ ہم سوچ رہے تھے کہ وہاں سے ہم نکل ہی نہیں سکتے، یہی حالات تھے، اور وہاں 20 سال عمر قید ہم سن کے اور پریشان ہو گئے، لیکن ہماری حکومت نے ہماری بہت محنت کی ہے، ہمارے لیے ڈی جی صاحب اور محسن نقوی صاحب
سب نے ہماری بہت ہیلپ کی ہے اور ان کے بہت مشکور ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے اور لاکھوں کروڑوں دعائیں کرے گی ان کی فیملی کے لیے. موسم 23 تاریخ سے وہاں روانہ ہوئے تھے تو ہوٹل میں پہنچے تو بس میں عمرہ کیا ہم نے. تو دوسرے دن پھر تیسرے دن وہ آگے تفتیش والے تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. وہ کہتے آپ کے کوئی بیگ رہ گیا. ہم نے کہا کوئی ہمارا کوئی بیگ نہیں رہا تو نہ ہمارا کوئی تعلق اٹیک کوئی مسئلہ نہیں. انہوں نے پھر تفتیش ہمارے بکسے چیک کر لیے کر کے پھر ہمیں ساتھ پکڑ کے لے گئے. نہیں ہم تفتیش کریں گے ادھر آپ کو بیگ دکھائیں گے. تو ہم وہاں لے گئے تو انہوں نے بیگ دکھایا. ہم نے کہا ہمارا یہ بیگ نہیں ہے نہ ہمارا اس کو کوئی تعلق ہے. اس کے بعد انہوں نے پھر تفتیش کر کے کیس بنا کے تو اندر قید کر دیا. کپڑے بدل دیے اور سارے بیڑیاں لگا دیں. تو بس 15-16 دن ہم مطلب ایسے ہی گزارا کرتے رہے اندھیرے میں ہی. تو قیامت آ رہی تھی ہم پہ. آپ بھی بولیں گی تو محسن صاحب نقوی صاحب کی مہربانی سے دوبارہ لے گئے تعاون سے حکومت کی طرف سے یہ ہمیں ریلیف ملا. میں اس ٹائم ساری یہ آپ ان کا ڈیٹیل میں آپ ان سے بات کر سکتے ہیں, یہ آپ کو ساری چیز بتائیں گے. لیکن میں اس میں سب سے زیادہ جو ANF کا رول ہے, اس کے بعد ASF ہے, انٹیریئر منسٹری ہے, لیکن میں سعودی حکومت کا بہت شکر گزار ہوں بیکاز ان کے تعاون کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا. اور انہوں نے ANF کے ساتھ پورا تعاون کیا اور پوری ایویڈنس جو ان کی یہ شیئر کر رہے تھے اس کے اوپر انہوں نے ایکشن لیا. آلدو یہ بڑا مشکل کام تھا. دوسری طرف اب ANF جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اگلے آنے والے دنوں میں ڈرگس کے خلاف جو انہوں نے کریک ڈاؤن شروع کیا ہے اس کا آپ کو بہت میسو قسم کا جو کریک ڈاؤن ہے اس کے رزلٹ آپ کو جلد نظر آئیں گے. DG صاحب خود اس کو پرسنلی مانیٹر کر رہے ہیں اور آپ کو اس کے اوپر انشاءاللہ اگلے 2-3 ماہ کے اندر بہت بڑے نتائج نظر آئیں گے. صاحب یہ بتائیے گا کہ ایسے بہت سارے کیسز جو ہیں وہ ANF ڈیل کرتی ہے. یہ اسپیسیفکلی ایک ایگزامپل ہے جس میں منسٹری آف انٹیریئر نے بہت بڑی ایفرٹ کی اور ان 5 لوگوں کو سعودی عرب سے واپس لے کے آئی. یہ بتائیے گا قوم کو کہ اس حوالے سے دیگر ممالک کے اندر جو پاکستانی ہیں ناجائز طور پر جو پکڑے گئے ہیں ڈرگ کیسز میں, اس حوالے سے انٹیریئر منسٹری کتنی ایفرٹ کر رہی ہے؟ ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے ایک اور کیس ڈسکس کیا جو ہمارے علم میں, اگر ہمارے علم میں کوئی ایسا کیس آئے گا جہاں پہ ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ کوئی معصوم پکڑا گیا ہے, ایک اسی طرح اب گینگ بن گئے ہیں جو لوگوں کو عمرے کا, یہ میں پلیز لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ جو مفت میں عمرہ کراتے ہیں یا آپ کو مفت پہ ٹرپ پہ بھیجتے ہیں, خدا را وہ دیکھ کے کہ ہمارا ایک ساتھ بیگ لے جائیں. ایک سری لنکا میں خاتون ہے, ہماری بوڑھی خاتون ہے, اور وہ انہوں نے کہا ہم آپ کو عمرے پہ لے کے جا رہے ہیں. مجھے ابھی جب میں لاسٹ ٹائم سری لنکا میں تھا تو انہوں نے بتایا اس کو انہوں نے ایک بیگ دے دیا اور وہ وہاں پہ گئی ہے عمرہ کرنے, لیکن وہ پہنچی سری لنکا, اس کو کیا پتا تھا بیچاری کو کہ کیا ہے کیا نہیں, اور وہاں پہ وہ پکڑی گئی. انشاءاللہ اس طرح کے بہت کیسز ہیں, ہم ان کو مل کے انشاءاللہ تعالیٰ ان کو لوگوں کو واپس لائیں گے. سر یہ بہت اچھا اسٹیپ لیا ہے وزارت داخلہ نے اور اینٹی نارکوٹک فورس نے, ورنہ آج شاید یہ ہمارے درمیان یہاں پر کھڑے ہو کے پریس کانفرنس نہ کر رہے ہوتے جو سعودی عرب کا قانون ہے. لیکن سر ANF کی اگر کارکردگی کی بات کریں تو ایک محدود وسائل میں پورے پاکستان میں ان کے پاس ٹوٹل 4300 کے قریب عملہ ہے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ منشیات کو اگر مکمل جڑ سے اکھاڑنا ہے تو ANF کی جو اسٹرینتھ ہے وہ بڑھائی جائے, ان کے جو ملازمین ہیں ان کی تعداد بڑھائی جائے؟ بالکل ایگری کرتا ہوں. 3000 کی فورس کے ساتھ آپ پورے پاکستان میں اتنے بڑے مافیا کے ساتھ اتنے بڑا آپ کے سامنے اس ٹائم ہر گاؤں میں ڈرگس پہنچی ہوئی ہے, تو لڑائی نہیں کر سکتے 3000 کی فورس کے ساتھ. تو اس کے اوپر ہم نے آلریڈی ورکنگ کر لی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ہم پرپوزل فلوٹ کر رہے ہیں تو آپ کو رزلٹ ملیں گے انشاءاللہ. سر یہ فیملی کے لیے آپ نے جو خواہشیں کی ہیں قابل ستائش ہے. آپ مناوا دیکھ لیں, ڈیارہ دیکھ لیں, آپ منیالہ دیکھ لیں اور ڈیال گاؤں جہاں پہ ڈرون کے ذریعے دوسرے ممالک میں منشیات جاری ہے, اس پہ بھی کوئی کریک ڈاؤن ہونا چاہیے. آلریڈی ہو رہا ہے. آپ کو DG صاحب کسی وقت ڈیٹیل میں بریف کر دیں گے, لیکن آلریڈی میسو سکیل میں کریک ڈاؤن ہو رہا ہے. ہو سکتا ہے کچھ چیزیں آپ کو سامنے لا رہے ہوں, کچھ چیزیں اس لیے بھی نہیں آ رہی بیکاز ہم بڑے گینگز کے پیچھے جا رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو رزلٹ ملے گا. اس میں سر ایک اسی سے ضمنی سوال ہے, واقعی یہ بڑا اہم بلکہ سمجھ لیں کہ پاکستان کا امیج بھی اس عمل سے گورنمنٹ کے بڑا بہتر ہوا کہ ایک فیملی جس پہ بھیجا ایک الزام لگا, تو آپ کی ایفرٹس بھی اس میں بڑی قابل تعریف ہے. سر
लाहौर में जो सरहदी इलाके हैं इसमें बहुत बड़े बड़े पॉलिटिकल नाम आते हैं, डीजी साहब भी खड़े हैं, सिकंदर साहब भी, ब्रिगेडियर साहब यहाँ पे खड़े हैं, कि सरहदी इलाकों में जो ड्रोन के जरिए मंशियात का स्मगलिंग का काम होता है उसमें हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के भी लोग हैं और पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से एक फहरिस्त भी जारी की गई है कि कौन कौन से लोग इन्वॉल्व हैं। तो सर आप चाहे कोई भी नाम हो बचेगा नहीं, थोड़ा सा वजाहत कर दीजिए कि कोई भी नाम होगा जिस वक्त हमारे खिड़की में आएगा वो बचेगा नहीं, ये मेरा वादा है आपसे। फर्स्ट टाइम होगा कि इस तरह फैमिली को रेस्क्यू करके वापस ले आए। ग्रोह की डिटेल बता दें, ग्रोह में कौन कौन लोग शामिल हैं? ग्रोह में 9 लोग हैं जिन्होंने इस सारी की सारी चीज़ में हिस्सा डाला और ऑलरेडी उनके खिलाफ केस फाइल हो चुका हुआ है, जेल में है। जेल में सब उसमें वहाँ के स्टाफ के लोग शामिल थे, बिल्कुल शामिल। एयरफोर्स ये सवाल है कि आपने कहा कि ये जो फैमिलीज हैं, फैमिलीज जाहिर है कि अगर ये ना पता लगता तो ये तो सारी जिंदगी के लिए वहाँ पे कैद हो जाते हैं। तो ये इंटीरियर मिनिस्ट्री की बहुत बड़ी काविश है, लेकिन आप समझते हैं कि ये तो बहुत बड़ा रिस्क है कि कार्गो के लोगों कोई गैर दूसरे लोग तो नहीं थे क्रिमिनल, वो अपना ही अमला जो है वो पैकिंग के दौरान अगर किसी में भी मंशिया डाल दे तो ये तो बहुत बड़ी। हमने इसके लिए एयरपोर्ट के साथ मिलके प्रॉपर सिक्योरिटी सिस्टम वहाँ ला रहे हैं, एक एक चीज़ मॉनिटर होगी, ऑलरेडी शुरू हो गई है। इस एक इंसिडेंट के बाद हमने बड़ा सबक सीखा है। कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ पे कैमरा मौजूद नहीं होगा, जहाँ पे मॉनिटर नहीं हो रहा होगा। ANF खुद मॉनिटर कर रही है ताकि कहीं पे कोई अगर इस तरह की चीज़ पहली बात है मुमकिन नहीं रहेगी, अगर होगी तो उसका हमने पूरा बंदोबस्त किया। अभी आपने ये काम किया, बहुत अच्छा काम किया है। इसके अलावा सरहदी इलाकों की बात होगी, हमारे कॉलेज के अंदर बड़ी बचियाँ जाती हैं, कॉलेज के अंदर बहुत बुरा हाल है वहाँ पे। देखिए मैं आपको सिर्फ एक बात बताता हूँ, ये ANF जो है ये टोटल 3000 की फोर्स है, जिसपे एयरपोर्ट्स भी शामिल हैं, जिसमें हर चीज़ शामिल है। मैं इनको कहूँ कि पूरे मुल्क में ड्रग खत्म करके दिखाएं, ये 3000 बंदे के साथ कैसे खत्म कर सकते हैं? सबसे बड़ा कसूरवार तो मैं हूँ ऑलरेडी, पहली बात तो सबसे बड़ा कसूरवार हम खुद हैं कि हम जब तक इनको स्ट्रेंथन नहीं करेंगे ये रिजल्ट वो नहीं आ सकता जो आपकी और मेरी ख्वाहिश है। दूसरी बात, मैसिव स्केल में पिछले चंद माह से स्कूल और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में इन्होंने काम शुरू किया है, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उसके रिजल्ट आपको आएंगे इंशाल्लाह ताला। नहीं, मैंने ये नहीं कहा नहीं चाहता कि इनके महदूद वसाइल है बेटा, ये कहा महदूद वसाइल है, लेकिन हमारे पास जो हर गली हर चौराहे पे आम आदमी चल रहा है, जहाँ पे ये ड्रग सप्लाई वगैरह हो रही है, वहाँ डॉल्फिन फोर्स हमारी ये जो एरिया की पुलिस है वो क्या कर रही है? मैंने बात सुने, बात ये है कि बात सुन, ठीक है, सवाल हो गया ना आपका। बात ये है कि ये हम लड़ाई हम सब ने मिल के लड़नी है, चाहे वो पुलिस है, चाहे वो ANF है, चाहे वो कोई और फोर्स है। और अगले आने वाले दिनों में हम ऑलरेडी इसके ऊपर काम कर रहे हैं कि हमने अपने प्रोविंसेस के साथ मिलके कैसे काम करना है और हमने इंटरनेशनली कैसे काम करना है, इसके आपको रिजल्ट मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। बता दें कि जब तक जो है वो अमला वहाँ का इन्वॉल्व नहीं होता तब तक ड्रग सप्लाई नहीं होती। जिस तरह एयरपोर्ट पे आपने कहा, तो अभी तक जितने भी पुराने भी केसेस देखे हैं, एयर होस्टेस भी पकड़ी जाती है ड्रग सप्लाई करते हुए, बाकी मामला, तो क्यों ऐसा कानून नहीं बनाया जाता कि ऐसी सख्त सजा दी जाए उनको कि दोबारा कोई भी हमला ऐसी जरूरत ना करे? कानून में सज़ा बहुत सख्त है, कानून में सज़ा बहुत सख्त है, लेकिन सज़ा मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है।